الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ 30ویں پارے کی سورۃ الزلزال کا بیان چل رہا ہے۔ اس کی آخری 2 آیات میں یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی گناہ کرے گا قیامت کے دن اسے بھی دیکھے گا۔ ان آیات کے حوالے سے کچھ گزارشات کل سامنے آ چکی ہیں۔ اسی سلسلے میں بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسلام میں نیکی اور بدی کا جو فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور آپ کی سنت ہے، وہ نیکی ہے۔ اور ہر وہ چیز گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان کی، اس کی برائی بیان کی، اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا، اس سے منع فرمایا۔ نیکی اور گناہ کی تعریف یہ ہے، نیکی اور گناہ کا فلسفہ یہ ہے، نیکی اور گناہ کی پہچان یہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیا یا قرآن و سنت سے اس کے کرنے پر کسی اجر، کسی ثواب، کسی فائدے کی تعلیم نہیں ملتی، اور اگر وہ مجھے اچھی لگے، آپ کو اچھی لگے، کسی اور کو اچھی لگے، کوئی رواج ہو، کوئی رسم ہو، کوئی ریت ہو، کوئی روایت ہو، تو وہ نیکی نہیں بنے گی۔ اور گناہ کا فیصلہ بھی کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی قاضی، کوئی حاکم، کوئی سائنسدان نہیں کرے گا۔ گناہ کے فیصلے کا اختیار بھی وحی کے پاس ہے، قرآن و سنت کے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے۔ نیکی اور گناہ کا اختیار، نیکی اور گناہ قرار دینے کا اختیار، کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے، اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ قرآن و سنت سے ہوگا۔ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر ایمان کے نیکی معتبر نہیں ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے، فلاحی کام کرے، صلہ رحمی کرے اور خرچ کرے غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، مسکینوں پر، مریضوں کے علاج معالجے پر، لیکن ایمان کے بغیر کوئی نیکی معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی کوئی نیکی اسے قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ دنیا میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے، دنیا میں اس کی وجہ سے اسے عزت مل سکتی ہے، خوشی مل سکتی ہے، شاید مادی فائدے بھی اسے حاصل ہو جائیں، لیکن آخرت کا فائدہ، قیامت کا فائدہ بغیر ایمان کے نیکی سے حاصل نہیں ہوگا۔ اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا تو دنیا کی نیکی کی وجہ سے، دنیا کی خیرات کی وجہ سے اس کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے، یہ ممکن ہے، لیکن نجات نہیں ملے گی۔ بغیر ایمان کے اپنا سب کچھ بھی لوگوں کی فلاح و بہبود پہ لٹا دے، نجات حاصل نہیں ہوگی۔
جیسے بہت سے غیر مسلموں نے ہسپتال بنوائے، تعلیمی ادارے بنوائے، فلاح و بہبود کے دوسرے کام کیے، دنیا میں عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، قلبی اطمینان بھی ملا ہوگا، دنیا میں اور بھی فائدے ملے ہوں گے، لیکن اس کی وجہ سے آخرت کی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے۔ اور تیسری بات اسلام کے نیکی اور بدی کے فلسفے کے حوالے سے یہ ہے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس گناہ اور اس بدی کا بدلہ ایک گناہ اور ایک بدی کا ہی ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے اللہ جل جلالہ اسے 10 نیکیوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ ایک گناہ کا عذاب، ایک گناہ اور ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو شخص، جو بندہ مومن بڑے گناہوں سے بچتا رہتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو بڑے گناہوں سے اجتناب کرے گا، بڑے گناہوں سے بچے گا، اللہ پاک اس کے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے قیامت کے دن اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا، اس پر گرفت نہیں ہوگی، حساب یسیر ہوگا، ہلکا حساب ہوگا۔ اللہ جل جلالہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اس کو نہیں پکڑیں گے۔ اگر مجموعی زندگی اس نے خیر پر گزاری ہے، اطاعت پر گزاری ہے، تو قیامت کے دن ہلکا حساب لے کر اسے اللہ پاک اپنی جنت میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے تو اچانک پریشان ہو گئے، اداس ہو گئے اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ اگر تو قیامت کے دن میرے ذرے کے برابر بھی جو گناہ ہیں اگر ان کا بھی حساب دینا پڑ گیا تو میرا کیا بنے گا۔ آخرت کی فکر کا غلبہ اور آخرت کا خوف طاری ہوا کہ ذرے کے برابر جو گناہ ہیں ان کا بھی بدلہ دینا پڑ گیا تو میرا کیا بنے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور آپ نے فرمایا کہ جو ذرے کے برابر گناہ ہیں ان کا حساب دنیا میں ہی بے باک ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے کہ دنیا میں جو کوئی ناگواری آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے ذریعے، ناگواریوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے ذریعے اللہ جل جلالہ ان گناہوں کا معاملہ بے باک فرما دیتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کا ازالہ دنیا میں ہی ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ بندہ مومن کو جب دنیا میں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف دراصل اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہوتی ہے۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، لیکن تکلیف آئے، ناگواری آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور زبان پہ شکوہ، شکایت اور گلہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں یہ یا تو گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی ہیں یا درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ اور یہ جو ہم فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں یہ ایک بہت ہی بری ترتیب ہے ہمارے ہاں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھا تو فوراً فیصلہ کر دیا، فوراً حکم جاری کر دیا، فوراً فتویٰ صادر کر دیا کہ جی یہ بڑا گناہ گار ہے، اس سے فلاں غلطی ہوئی، اسے فلاں اس غلطی کی سزا ملی یا اس غلطی کی سزا ملی، اسے میں نے بد دعا دی تھی، اسے فلانے نے بد دعا دی تھی، اس نے ایسے کیا تھا، ویسے کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ یہ جو جملے ہیں یہ جملے اللہ کی پکڑ کو دعوت دینے والے جملے ہیں۔ کسی کے بارے میں یہ کہنا پھر تو گویا ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے تو نے اس کو اس کے گناہ پہ پکڑا ہے تو میں نے بھی تو گناہ کیے ہیں،
پھر تو مجھے بھی پکڑا جانا چاہیے۔ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں اللہ کے اس نظام کے قائل ہو رہے ہیں تو پھر ہمارے بارے میں بھی کہیں خدا نہ خواستہ اللہ کا یہی نظام نہ چل جائے۔ اس لیے کسی کی مصیبت پر، تکلیف پر خوش ہونے کے بجائے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ کیا معلوم کہ اس کے لیے تو آزمائش ہو، امتحان ہو، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو، لیکن ہم اس قسم کے بڑے بول بولنے کی وجہ سے کہیں ہم واقعی اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ بد اللہ پاک اس کو بخش دے، اس کی مشکل آسان فرما دے، کہیں ہم ان باتوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو یہ نیکی اور بدی کے حوالے سے چند بنیادی باتیں ہیں جو ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے کہ نیکی کیا ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے، اور آخرت میں نیکی کے فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے، گناہ کے فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔